اور آج دیکھو پردے کے بیان میں مسلمان عورتوں کا گھر سے باہر نکلنا اتنا برا ہے، بہت برا ہے، اس لیے زیادہ یہ حالات برے ہو رہے ہیں۔ گھر سے باہر نکلتے وقت برقع اور پردے کا کوئی اہتمام نہیں کرتی، جو کہ کپڑے بھی اتنے ایسے رہتے ہیں، اتنی حیا ہوتی ہے، ان کا باریک سے باریک بدن بھی دکھائی دیتا ہے، جس سے وہ کپڑے چست ہوتے ہیں اور اپنے ان کے شریر کے ہر حصہ نمایاں ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے عورتوں کو یہ بات غور سے سن لینی چاہیے۔ نامحرم مردوں کے سامنے ننگے سر کے عذاب، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو دوزخ میں سر کے بل لٹکے ہوئے دیکھا، اور اس کا دماغ ہانڈی کی طرح پک رہا تھا، اور یا اللہ اور ان کی پناہ مانگ رہے تھے۔ عذاب قبر کا عبرتناک واقعہ، جو مجھے آج عذاب قبر کا انتہا واقعہ مجھے یاد آیا۔ ایک وہ شخص قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا، اس کو قبر سے آواز سنائی دی کہ مجھے تم قبر سے نکالو، مجھے قبر سے نکالو، مگر انہوں نے یہ آواز سنی، شاید یہ میرا کوئی وہم ہوگا، مگر یہ وہم نہیں تھا۔ انہوں نے آ کے آس پاس بستی والوں سے بولا، اور اس آدمی نے کہا مجھے چل کے دیکھو ذرا، مجھے وہاں سے آواز آ رہی ہے، مگر انہوں نے کہا چلو ہم سب کے سب چلتے ہیں۔ تو دیکھا وہاں جا کر قبر سے آواز آ رہی ہے، ایک عورت کہہ رہی ہے کہ مجھے تم یہاں سے نکالو، میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں۔ پھر ان کو آواز آئی مجھے قبر میں یہاں سے نکالو، میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں۔ ان لوگوں نے آ کر مسجد کے مولوی سے مشورہ کیا کہ جا کر دیکھو وہاں ایک عورت زندہ کہہ رہی ہے اپنا آپ کو۔ تو انہوں نے جو قبر کھولی تو عورت زندہ تھی، بولی کہ مجھے دیکھنے کی کوشش مت کرنا اور میرے گھر سے کپڑے لا دینا۔ وہ گھر والے محلے کے لوگ کچھ گھر آ گئے اور اس کے کپڑے لے جا کے پھینک دیے قبر میں۔ وہ عورت ان کپڑوں کو لے کر اور پہن کر اتنی تیز بھاگی اپنے گھر کی اور گھر کی طرف دوڑی، اور جب وہاں جا کے دیکھا اس نے کمرے کے اندر بند ہو گئی، اور وہاں سے کنڈی لگا لی، اور کنڈی لگانے کے بعد بولتی ہے کہ مجھے کوئی نہ دیکھا ہے۔ تو جتنے مدرسات تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو تم اندر سے کنڈی کھولو، کم سے کم ہمیں یہ ماجرا تو بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا۔ تو اتنے میں عورت بولتی ہے کہ دیکھو کوئی مجھے جو دیکھے گا بڑے پکے دل والا دیکھے، کیونکہ میرے پاس دیکھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس عورت نے کہا دیکھو میرے سر کے بال نہیں ہیں، دیکھو میرے ہونٹ بھی نہیں ہیں، دیکھو میرے ناخن بھی نہیں ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اس نے بتایا کہ میرے جو سر کے بال ہیں یہ سارے نوچ لیے گئے ہیں، اور یہاں تک کہ نہیں، میرے سر کی ساری کھال نوچ لی گئی ہے، جس سے بال سارے اکھڑ کے آ گئے، خود ہی اکھڑ کے آ گئے۔ اب اپنا ایک بال نوچ کے دیکھو کتنی تکلیف ہوگی۔ تو اسی طرح یہاں دیکھو کہ اس کے سارے ہونٹ کٹے ہوئے تھے۔ اس سے پوچھا تیرے ہونٹ کیوں کٹے ہوئے ہیں؟ بولی کہ میں غیر مردوں کے سامنے میک اپ کر کے جایا کرتی تھی۔ اور تیرے بال کیوں جھڑے ہوئے ہیں؟ کہ میں لوگوں کے سامنے ننگے سر رہا کرتی تھی۔ اور تیرے پیروں کے ناخن، ہاتھ کے ناخن کہاں چلے گئے؟ کہ میں دیکھو لوگوں کے سامنے ناخن پالش لگا کر پیش ہویا کرتی تھی۔ تو لوگوں نے کہا اچھا تو تجھے یہ تکلیف تھی، وہ اتنی عورت اتنی باتیں کر کے دنیا میں ختم ہو گئی، پھر اس کو اسی قبر میں دفنایا گیا۔ وہ ہے ایک عذابناک منظر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو زندہ کیا دنیا میں سب کچھ یہ عذاب بتا کے آنے کے لیے کیا تھا کہ جاؤ تم دوبارہ سے دنیا میں جاؤ، تاکہ دنیا لوگ تم سے ڈر جائے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ ایسے عذاب دیتا ہے۔